السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 5۔ اسی ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ جس جوان نے لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو چند قدم حماد کی طرف بڑھایا، پھر اپنی کھولتی ہوئی آواز میں کہا، مورخ، ہمارے کام میں اٹکل ڈالے گا تو میں تیری آتما اور شریر کا سمبند توڑ کر تیرے مرتب کو یہی شرارہ کر دوں گا۔ نربھاگی، تجھے ہمارا مارگ روکنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں اکیلا ہی تجھ پر حملہ کر کے تیرا جیون نشٹ کر دوں گا، اور یہاں کوئی بھی تیری مدد کو نہ آئے گا۔ یاد رکھ، ہم کھشتری ہیں، اور لڑ کر مرنے سے کھشتری کو سور پراپت ہوتی ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو حماد نے اپنے سامنے اپنی بھاری اور چمکتی ہوئی تلوار لہراتے ہوئے کہا، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو، میں تم چاروں کو ایک سال لڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یاد رکھو، ان کوہستانوں کے اندر تم سے مقابلہ کرنا میری عمر بھر کی ریاضت کا امتحان ہے۔ یاد رکھو، جس طرح گھوڑا اپنے مالک کو اور بیل اپنی چرنی کو پہچانتا ہے، اسی طرح میں بھی لڑائی کا ہر فن جانتا ہوں۔ میں تمہاری ساری بدی دھو کر تمہاری روحوں کو مستقیم کر دوں گا۔ میرے سامنے تمہارا کوئی داد خواہ اور کوئی مستغیث نہ ہوگا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا کوئی وار مجھ پر کارگر ثابت نہ ہوگا، اور میں اپنی تلوار کی ضرب سے تمہیں مٹی کی طرح اپنا مطیع اور تاریکی کی طرح اندھا کر دوں گا۔ جب میری تلوار تم پر برسے گی تو تم اپنے آپ کو چرواہے کے کتے کی طرح احمق اور گونگا سمجھنے لگو گے۔ آؤ میری طرف بڑھو کہ میں تم پر لدی ہوئی ساری بدی کو دھو ڈالوں۔ وہ اکیلا ہی آگے بڑھتا ہوا بولا، تم اکیلے مسلمان سے ہم چاروں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا ہم کھشتریوں کی توہین ہے۔ لو سنبھلو، میں تم پر حملہ کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تو کیسی محاتم اور شکتی کا مالک ہے۔ حماد نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ اتنی دیر تک اس کا مقابل آگے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ حماد نے اس کا وار اپنے ڈھال پر روک کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ جواب میں جب اس نے اپنا بھرپور وار کیا تو وہ حماد کے وار کو روک نہ سکا۔ حماد کی تلوار اس کی گردن کے قریب سے گری اور اس کے سارے جسم کو چیرتی ہوئی گھوڑے کی پیٹھ تک کاٹ گئی۔ فضا میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی تھی، اور ان راہزنوں کا ایک ساتھی اپنے گھوڑے سمیت دم توڑ گیا۔ باقی تین کو بھی حماد نے سنبھلنے نہ دیا۔ طوفان کی طرح آگے بڑھ کر وہ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اپنے ساتھی کی بھیانک موت پر وہ پہلے ہی سہمے ہوئے تھے۔ جب حماد طوفان بن کر ان پر حملہ آور ہوا تو وہ اور زیادہ جی چھوڑ گئے۔ حماد نے ان کی اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا اور چند لمحوں میں ہی ان تینوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ اپنی تلوار پونچھ کر نیام میں کرتے ہوئے حماد جب یشپال کے پاس آیا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیوتا، تمہاری شکتی واقعی اپرمپار ہے۔ پھر اس نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رتنا ہے، میری بہن۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بہن سے کہا، یہ حماد بن خلدون ہے، میرے لیے یہ دیوتا ثابت ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو اب تک میری آتما میرا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی۔ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا۔ رتنا کھڑی ہوئی، حماد کے سامنے وہ ڈنڈوت بجا لائی، پھر ایک طرف ہٹ کر چپکی کھڑی رہی۔
حماد نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تازہ دودھ کی جھاگ کی طرح دلکش اور کسی آبجو میں تنہا کنول کی طرح اداس تھی۔ اس کے چہرے پر بنت حوا کی مکمل طلسم آرائی اور رویائے جمیل جیسا سہانا پن تھا۔ اس کے لب سرخ یاقوت اور میگو تھے۔ اس کی آنکھوں میں نیلم کی سی جھلک اور دانت ایسے تھے جیسے شفق میں ستارے ہوں۔ اس کے پاؤں کا رنگ پدم و پارس جیسا تھا اور جسم سرخ مونگے جیسا حسین تھا۔ اس کے گلاب و نسترن جیسے جسم اور اٹھ اٹھ کر مچلتے ہوئے جوانی کے رس کی ایک ایک نس میں لذت تخلیق تھی۔ قرمزی رنگ کی زرکار حریری پوشاک میں، سنہری یا دونی رنگت میں، وہ حسین ترین رتنا یوں لگ رہی تھی جیسے لولائے لالا میں خط احمر۔ شب عروسی کے قصے کی طرح حسین اور کوہکاف کے جادوگر شنگریلیوں کی طرح دلکش، رتنا اپنی دنیا میں آپ ہی قاتل، آپ ہی قتیل، آپ ہی تیر، آپ ہی ہدف تھی۔ حماد کے سامنے وہ یوں کھڑی تھی جیسے اندھیری رات میں چاند طلوع ہوا ہو۔ حماد اس کے حسن کی موجز اسری میں کھوسا گیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال گیا اور یشپال کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے قبل ہی رتنا اس سے مخاطب کرتے ہوئے بولی، آپ نے میرے بھائی پر جو دیا کی ہے اس کے بدلے پر ایشور آپ کا سر بلند کرے، آپ کی شکتی لازوال رہے اور آپ کے من کی کامنا پوری ہو۔ میں آپ کو وچن دیتی ہوں کہ اگر کبھی سمے آیا تو ہم آپ کی سہایتا اپنا دھرم سمجھیں گی۔ بھگوان کی کرپا سے ہر کام میں آپ کی جے ہوگی۔ رتنا کی آواز ایسے تھی جیسے شب کے پچھلے پہر کے سرد سناٹے میں مرغابیوں کی فسوکار آواز سنائی دی ہو۔ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بری طرح شرما رہی تھی اور اس سمے اس کا سڈول جسم اور حسین ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ کندن کی طرح دمک اٹھا تھا اور کنول جیسی حسین اور موٹی موٹی آنکھوں میں دور دور تک شرم و لاج کی گہری پرچھائیاں بکھر گئی تھی۔ حماد چند لمحوں تک غور سے رتنا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور یشپال کو مخاطب کر کے کہا، یشپال، آسمان کی طرف دیکھو، بادل کیسے گہرے اور گھلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں فوراً یہاں سے محفوظ جگہ کی طرف کوچ کر جانا چاہیے، ورنہ سرما کی یہ بارش ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ یشپال نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، پر کوچ سے قبل آپ ایک کام کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جن چاروں کو آپ نے قتل کیا ہے، ان کے پاس 6 گھوڑے تھے، جن میں سے 4 تو ان کے اپنے تھے، جبکہ 2 ہم بہن بھائیوں کے ہیں، اور ہمارے گھوڑوں کی خرچینوں میں بھاری نقدی کے علاوہ قیمتی زیورات، کھانے پینے کا وافر سامان اور کچھ سونے چاندی کے برتن بھی ہیں۔ حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے پہلے ان گھوڑوں کو پکڑا جائے؟ یشپال نے اپنے زخموں میں اگتی ہوئی ٹیسوں کو بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ حماد آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پچکار پچکار کر اس نے سارے گھوڑوں کو پکڑ لیا اور ان کی لگامیں پکڑ کر وہ یشپال اور رتنا کے پاس آیا۔ پہلے اس نے یشپال رتنا کے گھوڑوں کے علاوہ 2 اور گھوڑوں کو بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ جکڑ دیا۔ اب 2 گھوڑے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک پر اس نے رتنا کو سوار کرا دیا اور دوسرے پر یشپال کو لے کر خود بیٹھ گیا۔ یوں انہوں نے وہاں سے کوچ کر لیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر یشپال نے پوچھا، اس میں کیا راز تھا کہ تم نے 4 گھوڑوں کو اپنے گھوڑے سے باندھا اور ان لٹیروں کو 2 گھوڑوں پر سوار ہو گئے؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے میرا اور تمہارے گھوڑے ہم سب سے مانوس ہیں، ضرور ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اس طرح جو 2 گھوڑے ان کے ساتھ بندھے ہیں وہ بھی بھاگ نہ سکیں گے، اور 2 گھوڑے ہمارے نیچے ہیں، ان کے بھاگ جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔
یشپال نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ بہت دھارمک اور بھگت ہیں۔ حماد نے چند ساعتوں کے وقفے کے بعد پھر پوچھا، یشپال، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ جن لوگوں نے تمہیں زخمی کیا تھا ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یشپال نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں بھی اسی وچار میں تھا کہ تم مجھ سے سوال پوچھو۔ ہم اجمیر کے رہنے والے ہیں۔ میری بہن کی خوبصورتی اور سندرتا ہمارے لیے مصیبتوں کا باعث بنی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اجمیر کے راجہ رائے پتھورا نے اپنی بڑی لڑکی کا سومبر رچایا۔ بدقسمتی سے اس میں میرے ماتا پتا، میں اور میری بہن رتنا نے بھی شرکت کی۔ کرم کی پھوٹن کے راجہ کی نظر میری بہن پر پڑ گئی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ سومبر کے فوراً بعد اس نے ہمارے ماتا پتا سے رابطہ قائم کیا اور رتنا سے شادی کرنے کی اپنی رذیل خواہش کا اظہار کر دیا۔ میرے ماتا پتا نے بہانہ بنا کر ٹال دیا کہ رتنا نہیں مانتی۔ وہ جانتے تھے راجہ رائے پتھورا اوباش اور رذیل ہے۔ وہ جس خوبصورت لڑکی کو بھی پسند کرتا ہے اس سے شادی کر لیتا ہے، اور جب اس سے دل بھر جاتا ہے تو اسے قتل کرا دیتا ہے۔ اس کی ہوسکاری یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ اجمیر کے راج مندر میں جو دیوداسیاں اور پجارنے ہیں ان کی عزت بھی اس امانش کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ اس نے بڑے لوبھ اور لالچ سے میرے ماتا پتا کو رتنا کا رشتہ منوانے کے لیے کوشش کی، لیکن میرے ماتا پتا برابر انکار کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے مجھے اور رتنا کو اپنے ایک واقف کار کے ہاں بھیج دیا اور وہاں ہم ان کے تہ خانے میں رہنے لگے۔ میرے ماتا پتا نے راجہ سے یہ کہلوا دیا کہ یشپال اور رتنا یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اس پر راجہ سخت برہم ہوا اور میرے ماتا پتا کو قتل کرا دیا اور بڑی تیزی سے ہماری ڈڈیاں شروع کرا دی۔ کچھ عرصہ بعد میں اور رتنا اچھوتوں کے بھیس میں شہر سے نکلے اور اس طرف بھاگ نکلے، پر راجہ کے آدمی کتوں کی طرح ہماری بو سونگتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں پہچان لیا اور ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ ہم نے ان سے اپنی جان چھڑانے کی انتہائی کوشش کی پر کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے مجھے زخمی کر کے رتنا کو اٹھا لیا۔ آگے جو کچھ ہوا تم جانتی ہی ہو۔ حماد نے پھر پوچھا، انہوں نے تمہارا تعاقب کہاں سے شروع کیا؟ یشپال نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، انہوں نے جمنا اور سرسوتی کے درمیان ایک کوہستانی قصبے کے باہر سے ہمارا تعاقب شروع کیا، اور یہ تعاقب اس قدر طویل ہوا کہ ہم تھک گئے۔ آخر انہوں نے ہم پر قابو پا لیا۔ اس تعاقب میں ہم اپنی اصل منزل سے بھٹک گئے، کیونکہ ہمیں ایک بستی بھیم سین میں جانا تھا، جبکہ تعاقب سے مجبور ہو کر ہم ادھر کو نکل آئے۔ حماد نے چونک کر پوچھا، قصبہ بھیم سین میں تمہیں کس کے پاس جانا تھا؟ یشپال نے کراہتے ہوئے کہا، وہاں میرے دو ماموں رہتے ہیں، ایک کا نام بدری ناتھ اور دوسرے کا نام لیکھ راج ہے۔ حماد سوچوں میں کھو گیا، کیونکہ اسے بھی تو سلطان شہاب الدین کی ہدایت کے مطابق بدری ناتھ ہی سے ملنا تھا۔ یشپال نے بول کر پھر اسے چونکا دیا، لیکھ راج میرا بڑا ماموں ہے، اس کے بیٹے ارجن سے رتنا کی سگائی بھی ہو چکی ہے۔ ارجن ہستنا پور کے راجہ کھانڈے رائے کے لشکر میں جرنیل ہے۔ بھیم سین میں بھی ہم دونوں بہن بھائیوں کو احتیاط سے رہنا ہوگا، کیونکہ یہ سارا علاقہ ہستنا پور کے راجہ کھانڈے رائے کی راجدھانی میں شامل ہے، اور یہ اجمیر کے راجہ رائے پتھورا کا سکا بھائی ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں بھی خطرہ ہی رہے گا، پر مجبوری ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ یشپال خاموش ہو گیا۔ فضا میں اب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے دریائے سرسوتی کو پار کیا۔ اب ان کے سامنے کچے مکانوں اور جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی بھی آ گئی تھی، جس سے باہر کچھ پنہاریں دریائے سرسوتی تے پانی بھرنے جا رہی تھی۔ حماد ان پنہارنوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بہن، ہم مسافر ہیں، میرا ساتھی بری طرح زخمی ہے،
بارش شروع ہو گئی ہے اور رات بھی سر پر آ گئی ہے۔ کیا تمہاری اس بستی میں ہمیں سر چھپانے کو جگہ مل جائے گی؟ جب بارش رک گئی تو ہم کوچ کر جائیں گے۔ اس پنہارن لڑکی نے دکھتے ہوئے لہجے میں کہا، میں رذیل اور نیچ قوم کی لڑکی ہوں۔ شاید تم نے بھولے سے مجھے بہن کہہ دیا ہے۔ میں شودر ہوں اور یہ ساری بستی شودروں کی ہے، جبکہ تمہارا ساتھی اور یہ لڑکی اپنے لباس سے مجھے کھچتری لگتے ہیں۔ البتہ تم مسلمان دکھتے ہو۔ ہمارے دھرم میں ہم نجس اور پلیت سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم مجھے بہن کہہ کر پکار رہے ہو۔ حماد نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایسے دھرم کو نہیں مانتا جو انسانیت کی عظمت اور وقار کو بحال نہیں رکھتا۔ میں جس مذہب پر ایمان رکھتا ہوں اس میں قابل عزت وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ اس کے علاوہ میرا مذہب دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا درس دیتا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ پنہارن لڑکی کو کوئی جواب دیتی، رتنا غصے میں بل کھاتی ہوئی حماد پر برس پڑی اور بڑی نفرت و کراہت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، تجھے کس نے یہ ادھیکار دیا ہے کہ تو ہمارے دھرم کے خلاف زبان کھولے؟ تو خود ادھرمی، اپرادھی، ملیچ اور گیانی ہے۔ ہمارے دھرم کے خلاف جو کچھ تو نے بولا اس کی بھگتان اور سزا تمہیں اوش ملے گی۔ دھرم اپنا اپنا خود ہے۔ کوئی انسان پوچھتا ہے، کسی کا معبد مندر، کسی کا گرجا، کسی کی مسجد۔ کوئی نرک سے ڈر کر نیک کام کرتا ہے، کوئی شیطان کے خوف سے بھگوان کا دھیان کرتا ہے۔ رتنا تھوڑی دیر رکی، پھر غصے میں ابلتے ہوئے کہا، تو خود بے شرم ہے۔ جب سے برہما نے اس سنسار کی رچنا رچی ہے تب سے ہمارا دھرم دھرتی کے آکاش تک پوتر و پروا کی طرح پھیلا ہے۔ اگر تیرے اپنے من میں لوبھ نہ ہوتا تو یوں ہمارے دھرم کی گیان پر چھری نہ چلاتا۔ پرنتو ایک بات یاد رکھ، جس کو گیان ہے وہی ہمارے دھرم کو جان سکتا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، ایسی بات جو ہماری دھرم ریت کے خلاف ہو تم نے کسی اور سے کہی تو وہ تمہاری گردن کاٹ دے گا۔ حماد نے بڑے پرسکون لہجے میں رتنا سے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تمہارے دھرم کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ میں تو ان رسموں کے خلاف بولا ہوں جنہیں لوگ خود اپنے دھرم میں شامل کر لیتے ہیں، ورنہ میرا مذہب ہر دوسرے مذہب کی عزت اور احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ رتنا نے پھاڑ کھا جانے والے لہجے میں کہا، تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہمارے دھرم میں لوگوں نے خود ہی الٹی سیدھی باتیں داخل کر لی ہیں۔ سنو۔ رتنا کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ یشپال جو ابھی تک بڑے صبر سے سب کچھ سن رہا تھا غصے میں اولوں کی طرح رتنا پر برس پڑا۔ ذلیل کمینی، چپ رہ، جانتی ہے تو کس کے خلاف پکے جا رہی ہے؟ حماد میرے محسن ہیں، یہ دھارمک اور بھگت ہیں، میرے لیے یہ دیوتا ہیں، دیوتا جن کی پوجا کی جا سکتی ہے۔ تو مذہبی تعصب میں اندھی ہو چکی ہے۔ ایسی کوئی بات جو حماد کے خلاف ہوئی اگر تیری زبان سے نکلی تو میں تیری کینچی کی طرح چلنے والی زبان کاٹ دوں گا۔ پھر یشپال نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہاراج، میں اپنی بہن کی طرف سے اس ناروا سلوک پر آپ سے क्षमा کی بھکشا مانگتا ہوں۔ حماد نے یشپال کے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم شرمسار نہ ہو، تمہاری بہن کی باتیں مجھے زخم ذلت نہیں دے سکتی۔ مجھے برا بھلا کہہ کر اگر اسے سکون مل سکتا ہے تو میرے لیے یہ بھی باعث ثواب و سعادت ہے۔ پھر حماد نے اس پنہارن لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، بہن، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، جبکہ تم دیکھتی ہو بارش لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی ہے اور میرا ساتھی زخمی ہے۔ اس لڑکی نے روتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج، آپ لوگ آکاش ہیں اور میں دھرتی،
آپ دوسری بار مجھے بہن کہنے کی بھول کر رہے ہیں۔ میں شودر ہوں اور شودرانیاں خدمت کے لیے پیدا کی جاتی ہیں۔ حماد نے نغمہ شیری جیسے انداز میں کہا، تم اپنے آپ کو اس قدر نیچا نہ جانو۔ یہ آسمان میرے خدا کا جلال اور زمین اور فضا اس کی دستکاری ظاہر کرتی ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کا ضمیر ہم کو تاجیل سے گوندا گیا تھا۔ اس انگارہ خاکی کی سرشت میں لغزش و سہو ہے۔ میں تمہیں پھر بہن کہہ کر پکارتا ہوں۔ وہ پنہارن لڑکی رو پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حماد نے دکھیا لہجے میں پوچھا، تم رو رہی ہو میری بہن؟ تم اگر اپنے ہاں ہمیں پناہ نہیں دینا چاہتی تو نہ صحیح۔ میرے خدا کی یہ زمین بہت وسیع ہے، وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پناہ گاہ ضرور مہیا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر میری باتوں سے تمہیں دکھ ہوا تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ پنہارن تیزی سے آگے بڑھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے سر پر رکھی ہوئی گاگر سنبھال لی اور دوسرے ہاتھ سے حماد کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ بھیا، میں تمہیں ضرور اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں۔ اس سنسار، اس جگت میں کوئی کسی کا نہیں، اپنی آتما ہی اپنی ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں، آج تک مجھے کسی نے بہن کہہ کر نہیں پکارا۔ تم پہلے انسان ہو جس نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ سنو بھیا، میرا نام وینا ہے۔ میرے ماتا پتا سورگ پراپت کر چکے ہیں۔ میرے گھر میں صرف میرا دادا اور میں اسے باپو کہہ کر پکارتی ہوں۔ وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ ٹھہرو، میں دریا سے گاگر بھر لوں، پھر تمہیں ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ دوسری پنہارن لڑکیاں بڑی حیرت سے یہ بات چیت سن رہی تھی، مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ وینا جب دریا سے گاگر بھرنے چلی گئی تو رتنا نے دھوپ کی طرح چبھتے لہجے میں یشپال سے کہا، تمہارے اس دیوتا نے ایک ملیچ لڑکی کو بہن کہہ دیا ہے۔ ہمارے ہاں اب بھی وہ ملیچ ہے۔ اس کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز ہم پر حرام ہے۔ میں ان شودروں کی بستی میں نہ رہوں گی۔ بھیا، تم برہمنوں کی طرح رحم دل نہ ہو جاؤ۔ کھشتری ہمیشہ بے رحم ہوتے ہیں۔ برہمن کا دھرم اگر اہنسا ہے تو کھشتری کا دھرم ہنسا ہے۔ بھیا، آؤ دونوں بہن بھائی اس مسلمان کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ ہر طرف ہمارے ملیچ ہونے کا بھی چرچا پھیل جائے گا، یوں ہمارے دھرم کی موت ہو جائے گی۔ یشپال نے رتنا کو مخاطب کرتے ہوئے کھا جانے والے لہجے میں کہا، پاپن، کم بخت، تیرا دل پتھر کا اور کلیجہ لوہے کا ہے۔ میں تم سے کہے دیتا ہوں، پھوٹن اور نا اتفاقی کی باتیں نہ کر۔ میں حماد کے ساتھ ان شودروں کی بستی میں ضرور جاؤں گا۔ تو اگر کہیں اور جانا چاہتی ہو تو دفع ہو جاؤ۔ ہم پر آئی ہوئی ساری مصیبتیں اور کٹھنائیاں تیری وجہ سے ہی ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دے، ورنہ یاد رکھ، تیرے جیسی کھٹور پاپن کو میں کبھی شمع نہ کروں گا۔ تم کس دھرم کی بات کرتی ہو؟ اس دھرم کی جس کے ٹھیکیداروں سے تمہاری عزت تک محفوظ نہیں، اور میں تمہارے لیے نگر نگر دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ اس کو خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ وینا گاگر بھر کر لوٹ آئی تھی، اور اس نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھیا چلیں۔ حماد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رتنا بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ خالی گھوڑے جو ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے۔